السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اللہ پاک کو چھوڑو گے تو کوئی چیز ہاتھ نہیں آئے گی۔ جہاں اتنا صبر کیا ہے وہاں تھوڑا صبر اور سہی، پھر دیکھو جو اب تک تمہارے نصیب کا حصہ نہیں تھا وہ بھی تم تک پہنچا دیا جائے گا۔ غم نہ کرو، اللہ پاک تمہارے ساتھ ہے۔ ایک ہار پر ہر اس فتح کو بھول گئے ہو جس سے اللہ پاک نے تمہیں ہمکنار کیا ہے۔ اس کی رحمتوں کو یاد کرو اور ذہنشی کر لو کہ ہمارا رب ہر شے پر کامل ہے۔ جانتے ہو اللہ پاک تمہیں بے بسی کے مقامات پر کیوں لایا ہے؟ تاکہ تم اللہ پاک سے رجوع کرو اور یقین سے مانگو۔ جب تم دعاؤں پر یقین کرنا سیکھ جاؤ گے تو جو چیزیں ابھی تمہیں ناممکن لگ رہی ہیں اور جو چیزیں نصیب میں نہیں ہیں وہ بھی تم یقین سے پالو گے۔ صبر بہت مشکل ہے لیکن اس کا صلہ بے حد خوبصورت ہے۔ ابھی نہ سہی مگر تمہاری دعاؤں کا جواب جب بھی آئے گا کن سے خالی نہیں جائے گا۔ وہ خوب جانتا ہے کون کس حال میں ہے، وہ جانتا ہے کون بے بس اور کون صبر کی آخری انتہا پر ہے۔ اور یاد رکھو جتنا مشکل وقت ہوگا تم اتنا اس کو قریب پاؤ گے۔ بس ہمت نہ ہارنا۔ وہ کیا نہیں کر سکتا بتاؤ؟ تم خود وہ پالنے والا بڑا ہی کریم ہے۔ سب ہوگا، ہر دعا سنی اور قبول کی جائے گی۔ تم بس امید رکھنا اور صبر سے انتظار کرنا۔ اور آئے جب لمحے کٹھن مشکلوں کے، اے اللہ پاک میں راضی کر، تو راضی کہہ کر ان کو آسان بنا لو۔ ہوتا نہیں ہمیشہ جیسا تمہاری چاہت ہو، اس نہ ہونے میں بھی تم اس رب کی مصلحت پہچانو۔ طبق اپنا ایسا بناؤ کہ کچھ کھو کے بھی نہ پچھتاؤ۔ صبر بناؤ ایسا کہ روح چیرنے والی آزمائش بھی مسکراؤ۔ ایک کھیل ہے انگنت قربانیوں کا، ہر کوئی کہاں دیتا ہے۔ اللہ پاک کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ دیر ہو رہی ہے تو ضرور کچھ بہترین ملنے والا ہے۔ اگر کر رہے ہو صبر تو ضرور اس کا اجر ملنے والا ہے۔ ہو کر مایوس تم اگر پھر سے جینے میں آئے ہو تو ضرور تمہیں اس کا سہارا ملنے والا ہے۔ یقین رکھو اس ذات پر تو یقیناً وہ تمہارا دل خوش کرنے والا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ تم ہمت رکھو، تمہیں تمہارے درد کا در ملنے والا ہے۔ اگر مانگا ہے تم نے ایک قطرہ تو یقیناً تمہیں پورا سمندر ملنے والا ہے۔ چل رہے ہو بنا منزل کے، جس راستے میں تم سکون رکھو تمہیں اس کی رحمتوں کا اشارہ ملنے والا ہے۔ اللہ پاک حساب رکھتا ہے ہر اس بات کا جس پر تم نے دکھے دل کے ساتھ صبر کر لیا تھا، جب تم نے نم آنکھوں کے ساتھ بھی ہنسنا نہیں چھوڑا تھا، جب اچانک لیٹے لیٹے ماضی کی تلخ یادوں نے دل دماغ بوجھل کر دیے تھے اور تم نے بے چین ہو کر کروٹ بدلی تھی، جب رات کو سوتے وقت آنسو تمہاری آنکھوں سے پسل رہے تھے اور تم انجان تھے مگر اللہ پاک بے خبر نہیں تھا، جب کسی کے سخت جملوں نے تمہارے دل کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے تھے اور تم مسکرا کر سہ گئے تھے۔ وہ تمہاری ہر اس تکلیف کا حساب رکھے ہے۔ تمہیں یہ وقت بھلے ہی مشکل لگ رہا ہے مگر تمہاری سب مشکلات کا حل بس اس کے ایک کن میں رکھا ہے۔ صبر کرنا جتنا مشکل لگ رہا ہے دیکھنا اس کا اجر بھی اتنا ہی خوبصورت ہوگا۔ بے شک اللہ پاک صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تم کہتے ہو کہ درد اب برداشت سے باہر ہو گیا ہے، اللہ پاک کہتا ہے کہ وہ کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ تم کہتے ہو اے اللہ پاک میں ہی کیوں؟ وہ کہتا ہے کیونکہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، اور اللہ پاک جن سے محبت کرتا ہے ان کو ہی آزمائش میں ڈالتا ہے۔ ہر وہ چیز جس کے لیے تم نے صبر کیا وہ تمہارے نصیب میں ہی آئے گی، اور پھر تمہیں کیا معلوم کہ جب کوئی بھیگی آنکھیں سختی سے رگڑ کر، لمبی سانسیں کھینچ کر، تلخ مسکراہٹ لبوں پر سجائے، آسمان کی طرف دیکھے تو وہ جب کی کس انتہا پر ہوتا ہے۔ یقیناً وہ وقت بہت ہی قریب ہے کہ جب تمہارا رب تمہیں خوش کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑے گا، بالکل ویسے ہی جیسے کہ تم نے اس کی رضا کے لیے اپنی خواہش کو قربان کرتے ہوئے اپنے صبر سے اسے راضی کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ ان ساری باتوں کے پیچھے بہت سی حکمتیں اور مصلحتیں ہیں، اس لیے پریشان ہونا چھوڑ دو
اللہ پاک سے جڑے رہو، اللہ پاک سے مدد مانگتے رہو اور صبر سے اللہ پاک کے فیصلوں کا انتظار کرو۔ صبر اور بندے کی طرف کبھی جایا نہیں جاتی، اور اس بات پر بھی یقین رکھو کہ اللہ پاک کا وعدہ سچا ہے، بے شک وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ دعائیں جتنا صبر لیتی ہیں وہ اتنی ہی زیادہ رنگ لاتی ہیں، تو اپنے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو کبھی مایوسی کی وجہ سے جھکنے نہ دینا، کیونکہ اللہ پاک کبھی کبھی صبر کی آخری حد آزماتا ہے اور اس کے بعد صرف ایک ہی مرحلہ آتا ہے اور وہ ہے اس کا کن۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان کی بلندی 4 باتوں میں حکم الہی پر صبر کرنا، تقدیر پر راضی رہنا، اخلاص کے ساتھ اللہ پاک پر توکل کرنا اور پروردگار کا فرما بردار رہنا۔ کوئی ذرا سی دیر پر ہو گیا مایوس اور کسی کے حصے میں بار بار سر کو جھکانا لکھ دیا گیا، کسی کو 4 قدم کے فاصلے پر مل گیا اور کسی کے نصیب میں لمبا سفر لکھ دیا گیا۔ راہیں جدا ہو جانے سے مقدر جدا نہیں ہوتے، اور جو اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ اللہ پاک ان کے لیے ایسے وسیلے بناتا ہے جو کسی کی بھی نظر سے گزرے نہیں ہوتے، حالات سمجھ سے باہر ہو جائیں تو معجزے بھی عقل سے باہر کے ہوتے ہیں۔ جو شخص صبر کی چادر اوڑھ لیتا ہے وہ عزت اور بزرگی پاتا ہے۔ رب جس چیز کو تمہارے قریب کر دے اس میں حکمت تلاش کرو، اور جس چیز کو دور کر دے اس پر صبر کرو۔ جب ہمارے صبر کی آخری حد ٹوٹ جاتی ہے تب اللہ پاک فرماتا ہے کن، تو وہ بس ایک بار کہے گا بس ہو جائے گا، اور وہ ہو جائے گا۔ سورہ یوسف ہمیں بتا رہی ہے کہ صبر کرنے والے خوبصورت عطا پائیں گے۔ جب تم محسوس کرنے لگو کہ آخری حد تک آزمائے جا رہی ہو تو سمجھ جاؤ کہ تمہارے معاملے کا فیصلہ اور اللہ پاک کی جانب سے مدد کا وقت یقیناً بہت قریب آ رہا ہے۔ بس تم اللہ پاک کی جانب سے آنے والے حکم کے انتظار میں صبر کیے رہو۔ اللہ پاک کسی بھی حال میں تمہیں دربدر نہیں ہونے دے گا۔ جب ساتھ ہو اللہ پاک کا تو کیسی مشکل، کیسا غم، جب یقین ہو اللہ پاک پر تو کیسے شکوے، کیسے سوالات۔ وہ اللہ پاک جو رات کے اندھیرے میں بھی ایک گہرے پتھر کے نیچے چلتی ہوئی چھوٹی سی چیٹی کے بارے میں بھی باخبر ہے، تو تمہیں کیا لگتا ہے کہ یہ جو تمہارے دل میں ایک خواہش ہے وہ رب اس سے واقف نہیں؟ تم جھومتے پھرو گے جب تمہاری برسوں پرانی دعائیں بھی رنگ لے آئیں گی۔ ہمت مت ہارو، دعا مانگتے رہو تب تک جب تک جواب نہیں مل جاتا۔ جب وہ تمہیں صبر کی انتہا کو لے آئے تو یقین رکھو کہ آزمائش اب ختم ہونے والی ہے، اور پھر ہر اس چیز سے نواز دیا جائے گا جس کے لیے تم راتوں کو اٹھ اٹھ کر جھولی پھیلایا کرتے تھے۔ جب تم ناممکن حالات میں بھی اللہ پاک کا در نہیں چھوڑتے تب وہ تمہیں اپنے معجزوں سے نوازتا ہے۔ صبر میں شکوہ نہیں ہوتا، بس خاموشی ہوتی ہے، اور اس خاموشی کا شور صرف اللہ پاک کو سنائی دیتا ہے۔ تم صبر کی انتہا پر ہو تو سنو، اس کی مدد بس پہنچنے والی ہے۔ تمہارے یہ بہائے ہوئے آنسو اس نے قبول کر لیے ہیں، تمہارا سجدوں میں اس کو پکارنا اسے پسند آ گیا ہے، وہ بس اب راضی ہو گیا ہے تم سے۔ تمہارا نصیب اب بہت جلد بدلنے کو ہے، تمہاری بے رنگ زندگی میں اب وہ رنگ بھرنے والا ہے۔ اب تمہارا گھر بھی خوشی کے پھولوں سے مہک جائے گا۔ یقین کرو، تم اپنی دعاؤں کی قبولیت پر جلد دیکھو گے۔ جب آنکھ کچھ بھی نہ بدل سکے تو اپنی دعاؤں میں اضافہ کر دیں، کیونکہ اس ذات کے سوا کوئی بھی آپ کو کچھ بھی نہیں دے سکتا۔ ایک منصوبہ تم بناتے ہو اور ایک منصوبہ وہ بناتا ہے۔ جب تم اس کی منصوبہ بندی پر یقین نہیں رکھتے تو وہ تمہیں تمہارے منصوبے میں تھکا دیتا ہے، اس لیے نہیں کہ تمہیں تکلیف بلکہ اس لیے کہ تم جان سکو کہ اس سے زیادہ دانا اور حکمت والا منصوبہ ساز کوئی نہیں۔ کوئی بات نہیں اگر تم آج بالکل ٹوٹے ہو دل نہیں، کوئی بات نہیں اگر تم آج بالکل ٹوٹے ہو، دل شکستہ ہو، نہ کوئی گناہ نہیں۔ ہاں بس مایوس مت ہونا، وہ رب تمہیں آزما رہا ہے، تمہیں سزا نہیں دے رہا۔ اس نے تمہاری مشکل کے ساتھ آسانی بھی رکھی ہے۔ تمہارے مسائل کا حل تمہیں ابھی نظر نہیں آ رہا، مگر ایسا نہیں ہے کہ کوئی حل موجود ہی نہیں۔ ہر چیز اپنے وقت پر سلجھ جائے گی، ہر زخم سے وہ شفا دے دے گا۔
بس تم اس کی ذات سے تعلق بنائے رکھنا، ہر کام آسان وہی کر دے گا۔ وقت وقت کی بات ہوتی ہے، اگر برا وقت ہو تو صبر کر لیجئے، وقت اگر اچھا ہو تو شکر کیجئے۔ چیزیں خراب ہوتی ہیں پہلے سے زیادہ بہتر ہونے کے لیے۔ ان آزمائش کے بعد اللہ پاک کا معجزہ ہے تمہارے لیے۔ جب تم صبر کرو گے تو راستے خود تمہارا رب بنائے گا۔ اس نے کہا ہے وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، تو جب رب ساتھ ہے تو اس سے زیادہ خوشی کی بات، حوصلے کی بات تمہارے لیے کیا ہو سکتی ہے؟ کبھی ایک دفعہ ممکن ناممکن کی حد سے باہر نکل کر اپنی کوئی چیز اللہ پاک سے مانگ کر تو دیکھو، جلد نہ سہی دیر سے ہی سہی ضرور دے دی جائے گی۔ سور یوسف مثال ہے، کچھ چیزیں لمحوں میں نہیں دی جاتی، وہ اکثر صدیوں میں تمہارا حصہ لکھ دی جاتی ہیں۔ ایک بار جب یہ عشق اللہ پاک کے سامنے بہنے لگی اور یہ ہاتھ مانگنے کے لیے اللہ پاک کے آگے اٹھنے لگی، تو پھر اللہ پاک کبھی ان ہاتھوں کو لوگوں کے آگے پھیلنے نہیں دیتا اور نہ ان آنکھوں کو کسی کے سامنے تر ہونے دیتا ہے۔ رب کے فیصلے محض تمہارے صبر کا امتحان ہے۔ بے شک زیادہ وقت گزرنے پر تکلیف سہنا آسان نہیں ہوتا، لیکن جتنا زیادہ تم صبر سے کام لوگے اس کا پھل اتنا ہی دگنا کر کے دیا جائے گا اور اس ساری تلخیوں کا مطابق کر دے گا جس کے کڑوے گھونٹ تم ہنس کر پی گئے تھے۔ اللہ پاک فرماتا ہے، میری رحمت سے نا امید مت ہونا، یہ چیزیں تمہارے لیے مشکل ہیں لیکن تمہارے اللہ پاک کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ وہ اللہ پاک ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے، کن فیا کن ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک کے بارے میں جیسا گمان کرو گے ویسا پاؤ گے۔ جس نے تمہارا نصیب لکھا ہے وہ دوبارہ لکھنے کی بھی طاقت رکھتا ہے، تو دعا کرتے رہو اور یقین رکھو، پھر دیکھو کیسے تمہاری آنکھوں کے سامنے تمہارے نصیب کے صفحے پلٹتے ہیں۔ تہجد کا سجدہ ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا۔ تہجد لاڈلی عبادت ہے اور اللہ پاک کے لاڈلوں کو ہی نصیب ہوتی ہے۔ تہجد میں مانگی گئی دعا رد ہو جائے، یہ تو سراسر ناممکن سی بات ہے۔ تم اسے منانے کے لیے اپنی نیند قربان کرو اور وہ نہ مانے، یہ تو ناممکن سی بات ہے۔ اگر اللہ پاک تمہیں وہاں تک نہیں لے کر گیا جہاں تم جانا چاہتے تھے تو یقین رکھو بہتر ہوگی وہ جگہ جہاں وہ تمہیں اپنی مرضی سے لے جائے گا۔ ناممکن ہے تمہارا صبر تمہیں اس مقام تک لے جائے جہاں تم صرف سوچو اور تمہیں نواز دیا جائے۔ جو اللہ پاک کو دنیا سے پہلے رکھتا ہے اللہ پاک بھی پھر اسے دنیا سے پہلے رکھتا ہے۔ اللہ پاک کو محبت کا مرکز بنا لو، پھر دیکھو کیسے ساری محبتیں بھاگ کر تم تک پہنچ جائیں گی۔ اللہ پاک ہی محبت کا پہلا اور آخری حقدار ہے، بیچ کی ساری محبتیں تو بس چند لمحوں کی کہانی ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ اللہ پاک تو ہم سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، تو وہ ہمیں آزمائش ہی کیوں دیتا ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ اللہ پاک تو جانتا ہے کہ ہمیں کس چیز کی خواہش ہے، تو انتظار ہی کیوں کرواتا ہے، بن مانگے کیوں عطا نہیں کرتا؟ ذرا سوچئے آپ، اگر یہ معمولی سی آزمائش بھی نہیں آتی آپ پر تو آپ اللہ پاک سے کیسے جڑ پاتے؟ اگر دعا نہیں ہوتی تو اللہ پاک سے ہم کلام کیسے ہو پاتے؟ اللہ پاک مختلف ذریعوں سے آزماتا ہے، کبھی لے کر تو کبھی دے کر، لیکن یاد رکھیے گا آزماتا انہی کو ہے جنہیں اپنے قرب سے نوازنا چاہتا ہے۔ پتہ ہے انسان کب بے سکون ہوتا ہے؟ جب وہ اپنے سکون کا مرکز انسان کو بنا لیتا ہے، جب وہ اپنی خوشیوں کی امیدیں انسان سے لگا لیتا ہے، کیونکہ سکون کا مرکز کبھی بھی نہ تو انسان ہو سکتا ہے اور نہ ہی یہ دنیا۔ زندگی کبھی کبھار تمہیں ایسے موڑ پر لے آتی ہے جہاں صرف 2 ہی راستے ہوتے ہیں، پہلا یہ کہ حقیقت سے بھاگتے رہو اور دوسرا یہ کہ اللہ پاک کی رضا میں راضی ہو جانا۔ تو تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ اللہ پاک کی رضا میں راضی ہو جاؤ، خود کو ایسی تکلیفوں میں مبتلا کرنا چھوڑ دیں۔ یہ دنیا بھروسے کے قابل نہیں ہے، کیونکہ دنیا بنانے والا خود کہہ رہا ہے کہ یہ دھوکے کا گھر ہے۔ پھر بھلا ہم کیسے اس دنیا کی محبت پر یقین کر سکتے ہیں؟ ہمیں یہ زندگی صرف اس لیے ملی ہے کہ ہم اللہ پاک کو راضی کریں، اپنی منزل صرف اللہ پاک کو بنائیں۔ جسے خواہش پوری کرنے میں لذت ہے، اللہ پاک کے لیے اپنی خواہش قربان کرنے کی لذت اس سے ہزاروں گنا بڑھ کر ہے۔ جسے اپنی من پسند چیز پا لینے میں مزہ ہے، اللہ پاک کے لیے اس من پسند چیز کو قربان کر دینا ہی اصل جیت ہے۔ صبر انسان کو تب آتا ہے
جب وہ اللہ پاک پر بے پناہ یقین رکھتا ہے، جب انسان یہ جان لیتا ہے کہ اب جو ہوگا اور پہلے جو کچھ بھی ہوا اس میں اللہ پاک کی رضا تھی، پھر دل مطمئن سا ہو جاتا ہے، پھر کوئی چیز پہلے کی طرح تکلیف نہیں دیتی، بس ایک عجیب سا سکون مل جاتا ہے۔ یہ دنیا ایک امتحان کا گھر ہے، یہاں ہم اپنی مرضی سے زندگی نہیں گزار سکتے، حالات کبھی ہماری طبیعت کے مطابق ہوں گے تو کبھی کے خلاف، تو ہر حال میں شکر ادا کرنا چاہیے ہمیں، کیونکہ جس نے ہمیں پیدا کیا ہے وہ خوب جانتا ہے کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے اور کیا نہیں۔ تم اللہ پاک کو اپنی چاہت بنا لو، وہ پھر تمہیں ہر چاہت سے لاطلب کر دے گا۔ تم اس پر اپنا یقین پختہ کر لو، وہ پھر تمہیں کسی کی ضرورت نہیں پڑنے دے گا۔ اور سوچو، جس شخص نے اللہ پاک کے ہر فیصلے پر سر جھکانا سیکھ لیا اور صبر کر لیا، اسے پھر دنیا کی کون سی چیز توڑ سکتی ہے؟ بس لوگوں کا ڈر ختم ہو جاتا ہے اور ان کی باتیں دکھ نہیں دیتی، کیونکہ تب دل یہ سوچ کر مطمئن ہو چکا ہوتا ہے کہ اللہ پاک کافی ہے، ہر چیز عارضی ہے۔ اگر خوشی کا موسم نہیں رہا تو غم کا موسم بھی نہیں رہے گا۔ اور ایک بات، دعائیں کبھی بھی رد نہیں ہوتی، بس کبھی کبھار اللہ پاک ہمارا صبر آزماتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے۔ اور کچھ دعائیں تو ہوتی ہی اتنی پیاری ہیں کہ اللہ پاک کو اپنے بندے پر اتنا پیار آتا ہے۔ اللہ پاک جب تمہیں اپنے قریب لانے کا ارادہ باندھ لیتا ہے، تب وہ سب سے پہلے تمہارا دل اپنی جانب موڑتا ہے۔ وہ تمہارے دل کو تب تک توڑتا ہے جب تک تمہارا دل اس سے جڑ نہیں جاتا، اور پھر جب تم ٹوٹ کر اس سے جڑ جاتے ہو تو وہ تمہیں ایسے سکون سے بھر دیتا ہے جو تمہاری روح کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ جس نے رب کے لیے جھکنا سیکھ لیا وہی علم والا ہے، کیونکہ علم کی پہچان عاجز ہے اور جاہل کی پہچان تکبر ہے۔ ہر کسی کے پاس سب کچھ نہیں ہوتا، جو لوگ جتنے مکمل نظر آتے ہیں اتنے ہی منتظر ہوتے ہیں معجزوں کے، لیکن پتہ ہے وہ مکمل اور مطمئن کیوں نظر آتے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے اللہ پاک سے اپنے تعلق چٹانوں کی طرح مضبوط رکھے ہوتے ہیں۔ انہیں یقین ہوتا ہے وہ دعاؤں میں رونے والے ہوتے لوگ کیا کہتے ہیں، اس سے انہیں فرق نہیں پڑتا۔ صبر رکھو کہ اللہ پاک جانتا ہے تم کس قرب سے گزر رہے ہو، وہ جانتا ہے تمہاری ہر دبی سرگوشی کو، وہ تمہارے حال سے غافل نہیں ہے۔ یہ مشکل وقت تمہیں اللہ پاک سے ملانے آیا ہے۔ بتاؤ، جب تم اکیلے رہ گئے تھے، سب نے ساتھ چھوڑ دیا تھا، تو اس وقت کس نے ہاتھ تھاما؟ کون سکون بن کر دل میں اترا؟ کس نے جینے کا حوصلہ دیا؟ ہاں، وہی اللہ پاک، صرف وہی تو ہے۔ کسی بھی چیز کے لیے اللہ پاک سے برداشت نہیں بلکہ ہمیشہ صبر مانگا کریں، کیونکہ جب اللہ پاک ہمیں کوئی تکلیف دیتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ تم نے مجھ سے برداشت مانگی تھی تو اب اسے برداشت کر کے دکھاؤ۔ اس لیے اپنے رب سے بس صبر مانگا کریں، بے شک وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جو اللہ پاک کو چن لیتا ہے، اللہ پاک اسے چن لیتا ہے۔ وہ اتنا پاک ہے کہ جسے چنتا ہے اسے پاک کر دیتا ہے۔ عشق والوں کو اپنی راہ میں قربان ہونے کے لیے چنتا ہے تو محبت والوں کو اپنی رضا میں راضی رہنے کے لیے، اور صبر کرنے والوں کو اپنی راہ میں آزمائش سے گزار کر پاک ہونے کے لیے چن لیتا ہے۔ یقین کی ایک ڈور ٹوٹتی ہے تو رب نے ہمیں دوسری ڈور سے فوراً جوڑ دیتا ہے۔ ہم تھک کر رکتے ہیں تو وہ چلنے کی ایک نئی وجہ دے دیتا ہے۔ وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتا ہے، آزمائش کے ساتھ بھی اور آزمائش کے بعد بھی۔ مومن کو کبھی رب کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے، حالات کتنے بھی خراب کیوں نہ ہوں۔ یاد رکھو، ہر کوئی تمہیں ٹھکرا سکتا ہے مگر ایک تمہارا رب ہے جو کبھی نہیں ٹھکرا سکتا، چاہے تمہارے گناہ ریت کے ذروں کے برابر کیوں نہ ہوں۔ توبہ ایسا دروازہ ہے جو موت کی ہچکی تک کھلا رہتا ہے۔ دعا ایسا عمل ہے جو تقدیر کو مات دے سکتا ہے، اور ضمیر ایک ایسا ساتھی ہے جو ہمیشہ حق کی راہ دکھاتا ہے۔ اللہ پاک سے رجوع کرنے میں کیسی جھجک، اس کے پاس گزرے ہوئے کل کی معافی بھی ہے اور آنے والے کل کا انعام بھی۔ وہ تو بڑا غفور رحیم ہے۔ زندگی میں ہر پریشانی کا ایک ہی حل ہے، صرف اللہ پاک سے بات کریں، اللہ پاک سے مانگی، اللہ پاک پر بھروسہ رکھیں، اللہ پاک سے پھر کہیں اور کہتے رہیں۔ آنکھ کی نمی بہت بڑی رحمت ہے، یہ اللہ پاک سے آپ کا رابطہ بڑھا دیتی ہے۔ شکر گزار ہو جائیں ان لوگوں کا جو آپ کو آنکھوں کی نمی عطا کر گئے۔ شکر ادا کریں اس تکلیف کا جس نے آپ کی آنکھ کو پرنم کر دیا۔ جو دروازے اللہ پاک ہمارے لیے کھول دیتا ہے، انہیں چاہ کر بھی ہمیں
चाह कर भी कोई हम पर बंद नहीं कर सकता। कौन है इतनी ताकत वाला जो अल्लाह पाक की रहमतों, बरकतों, इनायतों और मोहब्बतों को हम तक आने से रोक सके? कोई नहीं। दिल घबराए तो बात कर लिया करें, अल्लाह पाक से परेशान ना हुआ करें। जा नमाज उठाएं और रब से राब्ता करें, दोनों जहानों के रब से बात करें, अपना दिल हल्का करें, सब कह दें जो दिल में है, बयां कर दें, एक एक बात कह दें अपने अल्लाह पाक से। सिर्फ एक दुआ की तो दूरी है, हाथ उठा लें, मांग लें अपने रब से, सिर्फ अल्लाह पाक ही से, तो आप बिला झिझक हर बात कह सकते हैं। किसी और चीज की तो जरूरत ही नहीं, उसके लिए बस आपका दिल, आपके जज्बात और सुनने वाली अल्लाह पाक की जात। बस एक दुआ आपको अल्लाह पाक से मिलवाने के लिए काफी है। मत दूर जाया करें उस अजीम जात से, और अगर दूर भी हो जाएं तो वापस आ जाया करें। उसके दर के दरवाजे ना कभी बंद हुए हैं ना कभी होंगे। जब तक जिंदगी है वो दर खुला है आपके लिए, एक वही दर है जो आपका मुंतजिर है। लौट आए अपने रब की तरफ, वो आपका इंतजार कर रहा है। अल्लाह पाक तो मोहब्बतों का बादशाह है, तो फिर जिसने खुद मोहब्बत को बनाया है उसके लिए तुम्हारी मोहब्बत को तुम्हें वापस लौटाना भला क्या मुश्किल। जिसके एक कुन ने इतनी कहानियां मुकम्मल कर दी, फिर वो कैसे तुम्हारी कहानी को अधूरा रहने दे सकता है। उसका एक नाम अलबदूद भी है, यानी देने वाला, फिर वो कैसे तुम्हें खाली हाथ वापस जाने दे सकता है। जो बेजुबान चींटी की खामोशी भी नजरअंदाज नहीं करता, वो तुम्हारी हिचकियां लेती हुई आवाज को कैसे अनसुना कर सकता है। बस वही तो सुनता है, वो सुनेगा, जरूर सुनेगा। अल्लाह पाक हमें सब्र की आजमाइश से गुजार कर हमारे यकीन का इम्तिहान लेता है। वो जो हमारी बेशुमार नाफरमानियों के बावजूद हमें माफ करने वाला है, वो हमें सजा नहीं देता, हमें अपनी तरफ रुजू करवाने के लिए उस सब्र की सफर से रोशन करवाता है जिसकी मंजिल अपने रब की रबत होती है। और हमारी हर आजमाइश पर किया जाने वाला सब्र हमारे और भी दर्जे बुलंद तरीन कर देता है। सब्र इंसान को तब आता है जब वो अल्लाह पाक पर बेपनाह यकीन रखता है, जब इंसान यह जान जाता है कि अब जो होगा और पहले जो कुछ भी हुआ उसमें अल्लाह पाक की रजा थी। फिर दिल मुतमैन हो जाता है, फिर कोई चीज पहले की तरह तकलीफ नहीं देती, बस एक अजीब सा सुकून मिल जाता है। कभी नहीं होता ऐसा कि अल्लाह पाक कोई चीज तुमसे ले ले और उसके बदले तुम्हें बेहतर चीज से न नवाजे, और यह भी हो सकता है कि जो उसने तुमसे ले लिया उसे ही तुम्हारे हक में बेहतर बनाकर तुम्हें वापस दे दे। उसकी हिकमत, उसकी मसलियत तुम नहीं समझ सकते, लेकिन वो तुम्हारी तकलीफ से खूब वाकिफ है। वो बस आजमाता है कि मेरा बंदा मेरी मोहब्बत के लिए किस हद तक जाता है। दुआएं, इल्तिजा वो सब संभाल कर रखता है, और फिर उन जरियों से हमें नवाजता है कि हम देखते रह जाते हैं। जब वो दोनों जहानों का खालिक होकर हमारे यकीन की लाज रख लेता है, तो क्या हम उसकी मोहब्बत की लाज नहीं रख सकते? उसकी रजा में अपना दिल मुतमैन नहीं कर सकते? जब वो हमारे लाड उठाता है, तो क्या हम उसके एक हुक्म पर सर नहीं झुका सकते? उस जैसी मोहब्बत तो कोई नहीं कर सकता, मगर हाँ, हम उसकी चाहत का एहतराम तो कर सकते हैं, उससे मोहब्बत करने की कोशिश तो कर सकते हैं। तो फिर क्यों ना अब उसके हुक्म का इंतजार किया जाए और अब उससे मोहब्बत की जाए। जिसकी मोहब्बत कुर्बान है हम पर, तो क्या हुआ अगर वो एक फूल ना मिल सका? हो सकता है सारा बाग तुम्हारा मुकद्दर हो, और मेरे रब को दिल खूब मुतमैन करने आता है। हालात की तारीकियों से ना घबराओ, अल्लाह पाक पर भरोसा रखो, और याद रखो सबसे ज्यादा बारिश तारीक तरीन बादलों से ही बरसती है। जिंदगी में खुद को कभी किसी इंसान का आदी मत बनाना, क्योंकि इंसान बहुत खुदगर्ज है। जब आपको पसंद करता है तो आपकी बुराई भूल जाता है, और जब आपसे नफरत करता है तो आपकी अच्छाई भूल जाता है। अपने इस तड़पते दिल को समझा दो कि अल्लाह पाक के फैसले हमेशा ढेरों खुशियां लाते हैं। बस तुम सब्र करो और फिर अपने ऊपर अल्लाह पाक की इनायतों को बरसता देखो। मायूस वो होता है जो अल्लाह पाक पर यकीन नहीं रखता, और महरूम वो होता है जो अल्लाह पाक की नेमतों का शुक्र अदा नहीं करता। अल्लाह पाक का जिक्र अपने हाथों की उंगलियों पर किया करो, क्योंकि अंधेरी कब्र में यह रोशनी का सबब बनेगी। दौलत और वक्त दो ऐसी चीज हैं जो इंसान के इख्तियार में नहीं। वक्त इंसान को मजबूर और दौलत मगरूर बना देती है। दुआ अपने लिए मांगना इबादत है, और दूसरों के लिए मांगना खिदमत। इबादत से जन्नत मिलती है और खिदमत से रब मिलता है। जिसको अल्लाह पाक ने दुआ की तौफीक दी, वो कबूलियत से महरूम नहीं रह सकता। जिसको अल्लाह पाक ने इस्तग़फ़ार की तौफीक दी,
وہ مغفرت سے محروم نہیں رہ سکتا۔ جس کو اللہ پاک نے شکر کی توفیق دی وہ نعمت سے محروم نہیں رہ سکتا۔ اللہ پاک کا ذکر روح اور جسم میں ہم آہنگی اور ربط پیدا کرتا ہے، اور یہ ربط جب قائم ہو جاتا ہے تو بے چینی سے نجات مل جاتی ہے۔ رب تو رزق دیتا ہے کیڑوں کو پتھروں میں بھی، تو کیوں پریشان ہوتے ہیرے موتی کے چکر میں؟ اڑ جا آسمان میں یا لگا ہوتا سمندر میں، تجھے اتنا ہی ملے گا جتنا لکھا ہے تیرے مقدر میں۔ تمہاری سب سے بڑی جیت پتہ ہے کیا ہے؟ تم بدلہ نہ لو، معاف کر دو اسے جس نے تمہیں سب سے زیادہ تکلیف دی ہے۔ مایوس مت ہونا، اللہ پاک سب سے زیادہ مایوس کن لمحہ میں امید بھیجتا ہے۔ سب سے بھاری بارش تاریک ترین بادلوں سے ہی ہوتی ہے۔ وہ عطا کرے تو شکر اس کا، وہ نہ دے تو ملال نہیں۔ میرے رب کے فیصلے کمال ہیں، ان فیصلوں میں جوال نہیں۔ دنیا میں وہی لوگ سر بلند اور کامیاب رہتے ہیں جو تکبر کو دور پھینک دیتے ہیں اور عاجز کی چادر اوڑھ لیتے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ پاک کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے۔ ہمارے فیصلوں کے اوپر بھی ایک فیصلہ ہوتا ہے اور وہ اللہ پاک کا فیصلہ ہوتا ہے، اور اس سے بہتر ہمارے لیے کوئی بھی فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ پاک کے ہر فیصلے پر مطمئن رہیں، کیونکہ اللہ پاک وہ نہیں دیتا جو آپ کو اچھا لگتا ہے، بلکہ اللہ پاک وہ دیتا ہے جو آپ کے لیے اچھا ہوتا ہے۔ لوگ جتنا بھی دل دکھائیں، یہ یاد رکھا کریں کہ جب اللہ پاک کے بندے ہمیں توڑتے ہیں تو ان کا توڑنا ہمیں اللہ پاک سے جوڑتا ہے۔ تکلیف دینے کے بعد جتائی گئی محبت اور نظر انداز کرنے کے بعد دی گئی اہمیت کوئی معنی نہیں رکھتی۔ جب تمہارا نفس اور شیطان تمہیں وسوسے دلوائے کہ تمہاری دعاؤں کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا، تو خود سے کہو جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ میں صرف اپنے پروردگار کو پکارتا رہوں گا۔ مجھے یقین ہے کہ میں اپنے پروردگار سے مانگ کر کبھی محروم نہ رہوں گا۔ اگر دنیا فتح کرنا چاہتے ہو تو اپنا لہجہ دھیما رکھو، کیونکہ لہجے کا اثر تلوار سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ ہر شخص کو آپ راضی نہیں رکھ سکتے، یہ کام چمچے اور منافق لوگ ہی کر سکتے ہیں۔ بزمین سچے اور باصول لوگوں سے اکثر لوگ ناراض اور ناخوش ہوتے ہیں۔ ہمیشہ ان لوگوں کا چناؤ کریں جن کو عزت دینے پر وہ خود سے بڑھ کر آپ کو عزت دیں، اور یہی بہترین لوگوں کی نشانی ہے۔ صبح کی نیند انسان کے ارادوں کو کمزور کرتی ہے۔ منزلوں کو حاصل کرنے والے کبھی دیر تک سویا نہیں کرتے۔ ہم ہمیشہ نہ خوش رہ سکتے ہیں اور نہ دکھی رہ سکتے ہیں۔ اگر خوشی مسلسل ہماری زندگی کا حصہ بنی رہی تو کبھی نہ کبھی پھر بھی بے شک ہونے لگتی ہے۔ اسی طرح اگر غم ہمیشہ زندگی کا حصہ بنا رہے تو جینے کی چاہ ختم ہو جاتی ہے۔ تبھی اللہ پاک سب کے لیے سارے دن ایک جیسے نہیں رکھتا۔ کبھی وہ غم زندگی میں لاتا ہے، کبھی خوشی، تاکہ ہمیں بے سکونی نہ ہو، تاکہ ہم زندگی سے اکتا نہ جائیں۔ اور دنیا تو ختم کا نام ہے، یہ عارضی ہے، مستقل نہیں۔ یہاں بس ہم اپنے حصے کا وقت کاٹنے آئے ہیں اور کچھ باتیں سیکھنے آئے ہیں، اللہ پاک کی پہچان کرنے آئے ہیں۔ اس نے انسان کو مضبوط تو بہت بنایا ہے، لیکن یہ جو سینے میں دل رکھ دیا، سارا معاملہ اس پر ڈال دیا ہے کہ چاہو تو یہ پتھر سے بھی سخت اور نہ چاہو تو شیشے سے بھی زیادہ نازک، چاہے تو سفر لمحوں میں طے کر لیں اور نہ چاہے تو ایک قدم پر تھکا دیں۔ لیکن جانتے ہو تھکاوٹ ہمیشہ دو طرح کی ہوتی ہے، ایک وہ تھکاوٹ جب نیند کی ضرورت ہوتی ہے اور دوسری وہ تھکاوٹ جب سکون کی ضرورت ہوتی ہے۔ نیند کی تھکاوٹ تو سو لینے کے بعد دور ہو جاتی ہے، لیکن سکون کی تھکاوٹ ختم ہوتے ہوتے صدیاں گزر جاتی ہیں، اور یہ تھکاوٹ بس تب دور ہوتی ہے جب انسان اللہ پاک کی طرف واپس پلٹتا ہے، جب اللہ پاک کے فیصلوں پر خوش ہونا سیکھ جاتا ہے، جب اللہ پاک سے محبت کرنا سیکھ جاتا ہے، جب اللہ پاک کو ڈھونڈ لیتا ہے۔ ورنہ کتنا بھی سو لو، کتنا بھی آرام کر لو، کتنا کچھ کیوں نہ ہو آپ کے پاس، لیکن اللہ پاک نہیں تو کسی کا ہونے سکون نہیں دے گا۔ تھکاوٹ تو بس اللہ پاک ہی دور کر سکتا ہے۔ جب کبھی ہمت ہارنے لگو تو بس دل کو اتنا سمجھانا کہ جو ہو رہا ہے اس میں اللہ پاک کی رضا ہے، اور جو ہوگا اس میں بھی اللہ پاک کی رضا ہوگی۔ پتہ ہے ہم بے شک تب ہوتے ہیں جب ہم اللہ پاک پر اس طرح سے یقین نہیں رکھتے جیسے ہمیں رکھنا چاہیے، پھر ہمارا دل بے چین رہتا ہے اور ہر چیز بے معنی اداس سی لگتی ہے۔ اس لیے ایک لمبی سانس لو اور گزرا ہوا اچھا وقت یاد کرو، اور اگر یاد کرنے کو گزرا ہوا اچھا وقت بھی نہ مل رہا تو آنکھیں بند کر کے ایک دفعہ ان تمام مرحال پر نظر دوڑاؤ
जिन पर अल्लाह पाक ने तुम्हें तुम्हारे कहने से पहले ही सवाल लिया था, उसकी हिकमत याद करो, उसकी नेमतें याद करो, उसकी ताकत याद करो, रात का दिन में और दिन का रात में बदलना याद करो, और आखिर में उसका वादा याद करो कि हर मुश्किल के बाद आसानी है, हर अंधेरी रात के बाद चमकता हुआ सवेरा है, और उसे अपने करीब महसूस करो। भूल जाओ कि कोई सड़क का फासला भी है, बस बेसाख होठों पर उसका नाम तारी कर लो, फिर देखना कि सड़क का फासला भी खत्म हो जाएगा, और वो कैसे सुकून सहरक का फासला भी खत्म हो जाएगा, और वो कैसे सुकून बनकर तुम में समा जाएगा। अल्लाह पाक ने हमें बहुत बार बता दिया है कि जिंदगी में किसी न किसी चीज से कभी न कभी हम जरूर आजमाए जाएंगे। क्या लोगों ने यह गुमान कर रखा है कि उनके सिर्फ इस दावे पर कि हम ईमान लाए हैं और हम इन्हें बगैर आजमाए हुए ही छोड़ दें? मुश्किलें क्यों आती हैं? ताकि तुम अल्लाह पाक की तरफ रुजू कर सको। तो क्या तुम्हें यह लगता है कि इतनी बड़ी दुनिया में सिर्फ तुम्हें ही मुश्किल इस वजह से क्यों आई? तो फिर तुम यह कैसे सोच लिया कि इतनी बड़ी उसकी बनाई हुई दुनिया लोगों में वो तुम्हें भूल गया? क्यों लगा तुम्हें यह कि वो तुम्हें देख नहीं रहा? वो हम सबसे मोहब्बत करता है, और मोहब्बत करता है वो खुशी गम उन चीजों से अपनी तरफ रुजू करवाता है। तो फिर तो सिर्फ चंद लम्हों चंद कदम ही तो दूर हैं कि तुम उससे दुआ करो। अगर लगे कि कोई जवाब नहीं मिल रहा तो फिर उसकी तरफ रुजू करो। अगर सब्र करना होगा तो तुम्हें सब्र आने लगेगा, क्योंकि अल्लाह पाक तुम्हारे साथ है। तुमने उसको पुकारा है, बेशक अल्लाह पाक ही तुम्हारा मददगार है और वही सबसे बेहतरीन मदद करता है। अल्लाह पाक के रास्ते पर चलना इतना आसान नहीं। उस रास्ते पर हमारा तकलीफ, आजमाइश और सब्र से इम्तिहान लिया जाता है, क्योंकि जब हम अल्लाह पाक के रास्ते पर चलते हैं तो शैतान को यह चीज बहुत नापसंद है कि कोई बंदा अल्लाह पाक के करीब हो। वो हमें तरह तरह के वसवसे और ख्यालात दिलाकर उस रास्ते से भटकाना चाहता है। लेकिन जो लोग अल्लाह पाक पर कामिल यकीन रखते हैं और भरोसा रखते हैं, वो शैतान के भटकावे में नहीं आते और न वो मायूस होते हैं। वो जानते हैं अल्लाह पाक अगर देने में देर कर रहा है तो उसमें बेहतरी होगी। मुश्किलें हल हो जाया करती हैं, रास्ते निकल आते हैं, बस यकीन कामिल होना चाहिए अल्लाह पाक की जात पर। अल्लाह पाक ही हर गम को मिटाता है और खत्म करता है। वो यकीन रखने वालों को बिखरने नहीं देता, फिर उनकी जिंदगी में आसानियां पैदा करता है। उसकी मोहब्बत तो हर किस्म के ऐबों से पाक है। वो तो यह चाहता है तुम नेक राह इख्तियार करो। शैतान का ठिकाना तो जहन्नुम है, इसलिए वो तुम्हें उसके साथ बचाना चाहता है। तुम्हारा दिल वही है जो उसके शिकंजे से आजाद करता है, इसलिए उसकी तरफ लौटना ही तुम्हारे लिए बेहतरीन होगा। इंतजार की भी 3 सूरतें होती हैं। या तो अल्लाह पाक इसलिए इंतजार कर पा रहा है कि वो यह वक्त सही नहीं है तुम्हें वो देने का जो तुम कब से मांग रहे हो, या तो वो चीज तुम्हारे लिए बेहतर नहीं जिसका तुम कब से इंतजार कर रहे हो, या तो अल्लाह पाक को तुम्हारा मांगना पसंद आ गया है, इसलिए वो चाह रहा है मेरा बंदा मुझसे फरियाद करता रहे। इंसान जब सच्चे दिल से तकलीफ में अल्लाह पाक को पुकारता है तो अल्लाह पाक बड़े प्यार से अपने बंदे को सुनता है। जब वो अल्लाह पाक को अपने दिल का हाल सुनाता है और उससे मदद की तलब करता है तो अल्लाह पाक भी उसकी तकलीफों को जड़ से मिटा देता है, क्योंकि अल्लाह पाक कभी अपने बंदों को तकलीफ में नहीं देख सकता। दुआएं तो नसीब का कलम होती हैं, और अगर तुम चाहते हो कि कलम तुम्हारी मर्जी से तुम्हारा नसीब लिखे तो तुम अपनी मांगी दुआओं पर यकीन रखो और मायूस ना हो कि यह कबूल क्यों नहीं हो रही या कब होंगी, क्योंकि अल्लाह पाक दुआ का इख्तियार ही तब देता है जब वो चाहता है। यह कलम तुम्हारे नसीब का लिखा मिटाकर उसे तुम्हारे मुताबिक लिख सके। जब इंसान सब कुछ अपने रब पर छोड़ता है तो वो रब भी अपने बंदे के यकीन को कायम रखता है। हाँ, कुछ आजमाइश भी लेता है कि देखो मेरा बंदा मुझसे खफा तो नहीं होगा, मगर जब हम उससे राजी ही रहते हैं तो वो हमारे सब्र का फल हमें देता है। तो यकीन रखें, दुआएं रायगा नहीं जाती। मुस्तकीम दुआएं यकीन आपके पास एक बेहद कीमती शय है, जिसे अगर पूरे दिल से अपनी हस्ती बस्ती में बसाकर अमल में लाएं तो यकीन जाने कि मोजजे रोनमा होंगे, जिंदगियां बदल जाएंगी, मुसीबतें टल जाएंगी, तूफानों के रास्ते बदल जाएंगे, कहकशा से रास्ते निकल आएंगे। एक कीमती शय हर दिल में धड़कती है, हर रूह में बसती है, और ये आपकी दुआ है। फिक्र ना करें, उदास ना हो, दिल छोटा ना करें, दुआ करें, हर सांस करें। सुनने वाला करीब हो तो बताने
والے کو دور نہیں ہونا چاہیے. خود کو کبھی تنہا، بے بس اور محسوس نہ کریں. دعا آپ کی قدر اور منزل اور آپ کی امداد ہے کہ آپ کی کشتی اور آپ کا سہارا ہے. کہ اللہ پاک کے یہاں کسی چیز کی کمی ہے؟ بالکل نہیں. تو کیا اللہ پاک کو سب دے دینے سے فرق پڑتا ہے؟ بالکل نہیں. تو پھر کیا وجہ ہے ہم دعا مانگتے ہیں تو ساتھ سخت بھی باندھ لیتے ہیں، ایک عرصے کے بعد سکھوے سوال بھی اٹھا لیتے ہیں. جب دعا کی عرضی ڈالیں تو بالکل عاجز ہو کر ڈالیں کہ میں کسی بھی معاملے کا نہ اہل ہوں نہ میرا اختیار ہے. اے تیری ہی ذات ہے جو ہر اختیار پر اختیار رکھتی ہے. تو نوازنے والا ہے اور تیرا فیصلہ ہی بہترین ہے. اگر آپ کی آزمائش سخت سے سخت ہو رہی ہیں تو ممکن ہے آپ محبت کی منزلیں طے کر رہے ہوں، ممکن ہے آپ محبوب بندوں کی فہرست میں گردانے جانے لگے ہوں. تکلیف ملتی ہی اس لیے ہے تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ جو درد ہمیں اپنی بساط سے زیادہ لگتا ہے دراصل ہمارے حوصلوں کی حد و گرو ہے اور ہم اسے پہچان نہیں پاتے، بس تکلیف کی ذرا سی شدت پر ڈر جاتے ہیں. کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ صرف یہ کہہ دینے سے چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لائے اور انہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ ہم انسان بہت جلد باز ہوتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ جو مانگا ہے وہ ہمیں فوراً سے مل جائے، لیکن ہم بھول جاتے ہیں کہ اللہ پاک نے ہر چیز کا ایک خاص مخصوص وقت مقرر کر رکھا ہے. نہ اس وقت سے پہلے کچھ ہو سکتا ہے اور نہ اس وقت کے بعد. جیسے بیج کو ایک بڑا درخت بننے میں سینکڑوں سال لگ جاتے ہیں، ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ جیسے ہی آپ بیج بوتے ویسے ہی درخت باہر نکل آتا، لیکن ایسا نہیں ہوتا کیونکہ وہ اللہ پاک کا مقرر کردہ وقت نہیں ہے. بالکل ایسے ہی کرشمے تو ایک دعا پر بھی تو ہو سکتی ہیں، لیکن جس وقت پر اللہ پاک نے انہیں آپ کی مدد کے لیے بھیجنا ہے وہ وقت ابھی نہیں ہے. صبح صبر کے ساتھ انتظار کرو. اللہ پاک کسی بھی محنت کا معاوضہ نہیں رکھتا. یقیناً اس انتظار کے بعد آپ کو آپ کے صبر کا پورا صلہ دیا جائے گا. تو بس اچھی طرح صبر کر لو. لوگ نہ تو آپ کا مسئلہ ہے اور نہ ہی آپ کی دعاؤں کا، کیونکہ اللہ پاک نے آپ کو دینے کے لیے لوگوں کی رائے نہیں مانگنی. لوگ کچھ بھی نہیں ہے. یہ معاملہ صرف آپ کا اور اللہ پاک کا ہے. تو جیسے اللہ پاک نے آپ کے معاملے میں لوگوں سے مشورہ نہیں لیا، ویسے ہی آپ نے بھی اللہ پاک کے معاملے میں کسی سے بھی مشورہ نہیں لینا. آپ نے دعا کرنی ہے، آپ کریں. آپ نے ایک ہی دعا بار بار کرنی ہے، آپ بار بار کریں. آپ اللہ پاک سے تب تک مانگیں جب تک آپ کو سکون نہیں مل جاتا. سب کو بھول جائیں کیونکہ اجر تو اللہ پاک ہی نے آخر دینا ہے. تو یہ نہیں سوچنا کہ لوگ جو مانگنے سے روک رہے ہیں اگر وہ نہ ملا تو آپ کو شرمندگی اٹھانی پڑے گی. اللہ پاک سے مانگنے والے کبھی بھی شرمندہ نہیں ہوتے کیونکہ اللہ پاک کی طرف سے بھیجی گئی ہار میں بھی جیت ہوتی ہے. نہ مانگ کر پچھتانے سے بہتر ہے کہ ایک بار آپ اپنی پوری کوشش کریں. کب کیا ہو جائے کوئی نہیں جانتا. مرضی تو ساری اللہ پاک کی ہے اور اللہ پاک سے چاہتا ہے فتح دے دیتا ہے. قرآن انسان کی پوری زندگی بدل سکتا ہے، لیکن اس کے لیے شرط بھی یہی ہے کہ اسے ساری زندگی پڑھا جائے. سالوں بعد، ہفتوں بعد یا پھر مہینوں بعد ایک دن اسے پڑھ لینے سے زندگی اچانک سے نہیں بدل سکتی. آپ کو اسے روز پڑھنا ہوگا. جیسے جب آپ کسی تھراپسٹ کے پاس تھراپی کے لیے جاتے ہیں تو صرف ایک سیشن سے آپ کو اتنی تسکین نہیں ملتی، اس لیے آپ تب تک سیشن لیتے رہتے ہیں جب تک آپ کو سارے جواب نہیں مل جاتے. ناظرین، اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو زیادہ سے زیادہ شیئر لائک ضرور کیجیے گا. اور آپ نے ہمارے چینل ساجمہ وائس کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں جس سے آپ کو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے. ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیں. اللہ حافظ.